مسلم معیشت کے اصل عناصر۔ یہ حقیقت تو سب کو، حتیٰ کہ مستشرقین اور جدید مورخین کو بھی تسلیم ہے کہ عہد نبوی میں بالخصوص 10 سالہ مدنی دور میں مسلم معیشت کے بنیادی عناصر اور اصلی معالم کچھ اور تھے۔ صرف غزوات و سرایا سے حاصل شدہ اموال غنیمت نہ تھے۔ غنیمت تو محض ایک ذریعہ بنی تھی، اور وہ بھی عارضی یا وقتی۔ اس نے مسلم معیشت میں خواہ کچھ بھی حصہ لیا ہو، مگر وہ اصل مسئلے کا حل نہ تھی، اور نہ ہی معیشت کی بنیاد و اساس۔ مگر بدقسمتی سے اموال غنیمت کی کارکردگی پر ضرورت سے زیادہ زور دینے والوں نے مسلم معیشت کے اصل عناصر کو نظر انداز کر دیا، اور اموال غنیمت کے تجزیے میں ان کا لحاظ نہیں کیا ہے، جو صحیح صورتحال اور حقیقت کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ کسی اور سے کیا شکوہ، خود مسلمان مورخین نے اور ان سے زیادہ سیرت نگاروں نے ہجرت نبوی کے بعد مدنی مسلم معیشت کا مطالعہ و تجزیہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور اپنی روایت پرستی اور غیر تجزیاتی طرز نگارش سے ان پر مزید دھند پھیلا دی۔ غالباً مولانا شبلی نعمانی واحد سیرت نگار و مورخ ہیں جن کو اس مسئلے کا شعور تھا، اور انہوں نے اس کا ادراک کر کے تجزیہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کا تجزیہ مختصر بھی ہے اور محدود بھی، کیونکہ وہ ان کا اصل مقصود تھا ہی نہیں۔ اسی بنا پر انہوں نے صرف اشارہ کرتے ہوئے مہاجرین کی تجارت کا ذکر کیا ہے کہ مہاجرین اکرام نے اپنے تجارتی کاروبار اور محنت مزدوری وغیرہ سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی۔ بلا شبہ تجارت مہاجرین کا اصل یا سب سے بڑا پیشہ تھا، مگر وہ زراعت وغیرہ سے قطعی نابلد نہ تھے۔ جس طرح انصار اکرام کی اصل پیداوار زراعت تھی، مگر ان میں تجارت پیشہ افراد بھی تھے، اسی طرح مسلمانوں کے دونوں بڑے طبقات میں حرفت و دستکاری اور محنت و مزدوری کے دو اور پیشے تھے۔ اس طرح واضح ہوتا ہے کہ مسلم معیشت کے مکی یا دوسرے معاشی نظاموں کی مانند 4 بنیادی عناصر تھے: تجارت و کاروبار، زراعت اور کھیتی باڑی، حرفت و دستکاری اور محنت و مزدوری۔ ان پر مفصل بحث کا یہ موضوع مقام نہیں کہ اس صورت میں ہم اپنے زیر بحث موضوع سے دور جا پڑیں گے، تاہم ایک مختصر تبصرہ ضروری ہے تاکہ اموال غنیمت کے وسیلہ رزق ہونے کا تجزیہ دوسرے وسائل آمدنی کے آئینے میں کیا جا سکے۔ لیکن اس سے قبل یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہجرت کے وقت مدنی مسلم معیشت کیا تھی۔ ہجرت مدینہ کے وقت مدنی معیشت۔ سماجی اعتبار سے مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت اور اس کے متصلاً بعد کے زمانے میں 4 طبقات تھے۔ انصار کے 2 قبیلے اوس و خزرج کی غالب اکثریت مسلمان ہو چکی تھی۔ مہاجرین مکہ و اطراف میں سب کے سب مسلمان تھے۔ یہودی قبیلے جن کی تعداد 2 درجن سے اوپر تھی، اور انصار کے بعض خاندانوں کے غیر مسلم عرب طبقات جو خاصے کم تھے۔ انصار کے کچھ موالی اور خلفاء بھی مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور اسی طرح مسلم اور غیر مسلم طبقات میں منقسم تھے، مگر ان کا شمار انصار کے سرپرست خاندانوں میں ہوتا تھا۔ اقتصادی لحاظ سے سب مدنی سماجی طبقات 4 عناصر معیشت، تجارت، زراعت و دستکاری، مزدوری رکھتے تھے۔ یہودیوں میں بنو قیقاع اگر تاجر تھے تو بنو العفیر اور بنو قریظہ زیادہ تر زراعت پیشہ۔ ان میں تجارت و زراعت مشترک تھی کہ تاجروں میں زراعت پیشہ بھی تھے اور کاشتکاروں کے درمیان تجارت پیشہ۔ دستکاری بنو قیقاع کے سناروں اور اسلحہ سازوں کی جاگیر تھی۔ کمزور یہودی طبقات حرفت پیشہ ہونے کے علاوہ مزدوری بھی کرتے تھے۔ انصار مدینہ میں بھی یہی تقسیم تھی۔ اوس و خزرج زیادہ تر زراعت پیشہ تھے کہ ان کے کھجوروں کے باغات اور اناج کے کھیت تھے، لیکن وہ تجارت بھی کرتے تھے کہ ان کا شہر بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر واقع تھا۔ وہ عرب بازاروں کے علاوہ شام اور دوسرے علاقوں سے تجارت کرتے تھے۔ انصار میں متعدد لوگوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دستکاری کرتے تھے، اور ان کے غریب و غربا محنت مزدوری سے اپنے پیٹ پالتے تھے۔ غیر مسلم عرب طبقات کی تعداد کافی کم تھی، اور ان کے بارے میں معلومات بھی کم ہیں، لیکن قیاس یہی کہتا ہے کہ وہ انہی ذرائع و رسائل سے یا ان میں سے بعض کے ذریعے اپنی روزی روٹی حاصل کرتے تھے۔ مہاجرین مدینہ کے بارے میں یہ غلط فہمی عام ہو گئی ہے کہ وہ شروع میں انصار کے ایثار و جود و کرم پر تکیہ کرتے رہے، اور پھر ضرورت شدید لاحق ہونے پر لوٹ مار، رضیہ اور غزوہ پر اتر آئے تاکہ اپنا اور اپنے متعلقین کا پیٹ پال سکیں۔ ہمارے مآخذ سے اس خیال خام کی پختہ تردید ہوتی ہے، اور واضح ہوتا ہے
کہ ہجرت کے ابتدائی صدمات اور غریب الوطنی کے اولین اثرات کے زائل ہوتے ہی انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے کام لینا شروع کر دیا تھا اور معاشی وسائل و ذرائع سے گزر بسر کا خاطر خواہ انتظام کر لیا تھا، جیسا کہ مولانا شبلی نعمانی کے سابقہ اقتباس سے واضح ہوتا ہے۔ ایک دوسری غلط فہمی یہ عام ہو گئی ہے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے مقابلے میں محض ایک گاؤں یا صرف معمولی بستی تھی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک اہم تجارتی مرکز، عمدہ زراعتی علاقہ اور وسیع شہر تھا۔ اقتصادی اعتبار سے انصار کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہودی قبائل سے ممکن ہے کمزور رہے ہوں، مگر ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کے دست نگر اور اجیر تھے، جیسا کہ عام طور سے بتایا جاتا ہے۔ اوس و خزرج کے بہت سے افراد و طبقات خاصے ممتول اور کافی مالدار تھے۔ ان میں ان کے شیوخ حضرات سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، اسید بن عفیر، اسعد بن زرارہ، ابو ایوب انصاری اور متعدد دوسرے بزرگوں کے نام آتے ہیں۔ ان کے مکانات، ڈیوڑیاں، باغات، کھیتیاں اور دوسرے ذرائع پیداوار تھے۔ غیر منقولہ جائیدادوں کے ممتول مالک کے لحاظ سے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بن نعمان کا نام سر فہرست آتا ہے۔ ایک زیادہ دور رس غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ مہاجرین مکہ خالی ہاتھ مدینہ منورہ آئے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بعض حضرات و طبقات کے علاوہ کئی بلکہ زیادہ تر طبقات و افراد اپنا سارا منقولہ مال و متاع ساتھ لے آئے تھے۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آئے تو 4000 درہم کے مالک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کے وقت اور مدینہ منورہ پہنچنے پر قریش کے مالدار ترین لوگوں میں تھے۔ بنو مدعون، بنو جمح، بنو غنم بن دودان وغیرہ کے خاندان اپنا سارا مال و اسباب تک اٹھا لائے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی اور زبیر بن عوام اسدی شامی تجارت سے واپس ہوئے تھے کہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ حضرت عثمان بن عفان اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف قریش مکہ کے مالدار ترین نوجوانوں میں شامل تھے۔